بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گہور پٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جیت گئے اور نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں باقی بچی ہوئی، اور نیوٹرلز نے پاجی کمال کرتا پھڑ کے کیا کمال کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سارے سروے، سارے اندازے، ساری چیزیں جو ظاہر ہے کہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی تھیں وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں، اور میں جن بنیادوں کے اوپر یہ کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون 15-16 سیٹیں لے کر جائے گی، وہ بنیادیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ چونکہ ان میں سے 11 لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے تھے وہ اپنے بلبوتے پر جیت کر آئے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے 3 جماعتوں کو شکست دی تھی، تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو۔ یہ 3 جماعتوں کو شکست دینے کے بعد وہ جیتے تھے۔ اب میرا یہ اندازہ تھا کہ جناب یہ چونکہ صرف اب تحریک انصاف ان کے مقابلے پہ رہ گئی ہے، ایک ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، نون لیگ کا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے، فیڈرل میں حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو اور ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ نہیں جیت رہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک عام تاثر تھا۔ اس بنیاد پر میں یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف جیت سکے گی، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ تحریک انصاف نے مجھے بھی ایک جھٹکا دیا بھائی، یعنی جھٹکا اس انداز میں دیا کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا، اور یہ اندازہ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے جو سرویز دوسرے لوگ کر رہے تھے ان کے درست ہو گئے۔ خاص طور پہ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب کے ساتھ روزانہ کی نشست ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہماری بڑی بحث ہوتی تھی۔ وہ کہتا سی کہ بھائی میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں سیٹیں لے کے جائے گا اور جیتے گا الیکشن، تمہیں پتہ ہی نہیں تھلے کی ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا، نون لیگ جیتے گی، لیکن واقعتاً وہ جو کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ثابت ہوا، اور حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ بھی درست ثابت ہوا، ان کا سروے بھی درست ثابت ہوا، لہٰذا بھاجی حبیب اکرم جیت گیا، سیدھی جڑی گل ہے۔ لہٰذا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کیا ہے، اب آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو میرے ذرائع ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور وہ بڑے قریبی ذرائع ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی اور لندن کی قیادت کے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم ریزائن کر دیں پنجاب کے وزارت اعلیٰ سے، اور انہیں کہیں آؤ پائے نا حکومت بڑھاؤ، کوئی گل نہیں، تھی جیت گئے ہو، لوگوں نے تمہیں مینڈیٹ دیتا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، اور وہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے فرینکلی، میں پہلے یہ بتا دوں، لیکن وہ دوسرا آپشن دینے والے لوگ بھی ظاہر موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1-2 روز قبل جب جلیل شرک پوری کا استعفیٰ آیا، اور جلیل شرک پوری کے استعفے کے بعد پھر ایک خبر چلی تھی کہ 7 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے جو استعفیٰ آتی پڑھ کے لگے پھر رہے کہ حمزہ صاحب حکم کرو اسی کو سلے استعفے جمع کرانے نے۔ یہ ایک خبر جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی، وہ خبر جو ہے وہ کسی یعنی ذرائع سے تھی لیکن خبر سچی تھی، ٹھیک ہے۔ 7 لوگ ضرور موجود تھے، میرے خیال میں وہ 7 سے 10 لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب حکم کرو، سانو کوئی مسئلہ نہیں، استعفیٰ دینے تیار ہیں۔ دوسرا آپشن کے طور پہ ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ان سے ریزائن کریں۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر 10 لوگ کاف لیگ کے یا پی ٹی آئی کے ریزائن کر جاتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ خواتین اور دوسری جڑیاں پکیاں نشستان لوگ نے وہ شامل ہوں گے، اگر وہ ریزائن کر جاتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ پھر حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا پاجی توتی بولے گا اور انہوں نے پھر ستہ خیرہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ جائیں گے۔ 22 تاریخ کو الیکشن ہے، 22 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب حمزہ شہباز شریف پھر زیادہ ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب رہ گئے ہیں۔ یہ ایک آپشن ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا آپشن ہے، کیونکہ جس کھلے دل کے ساتھ حمزہ شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی شکست کو تسلیم کیا، اپنی پارٹی کی شکست کو، وہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے، تو اس جیسچر کو برقرار رہنا چاہیے۔ خوبصورتی جو ہے نا وہ اسی چیز میں ہے کہ آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں۔ پھر کیوں ہے یار، لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کے جو بھی آپ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ حالات ہیں اور ہم نے یہ مہنگائی کی اس وجہ سے کرنی پڑی ہے، یا جناب ہم نے آپ کو 100 یونٹ جو ہے
ہیں بجلی کے وہ مفت کر دی ہیں، یا یہ ہے کہ جناب ہم نے ادویات جو ہیں وہ فری کر دی ہیں ہاسپٹلز میں. لوگوں کو یہ گلاں پسند نہیں آئیاں، ان کو پسند آیا عمران خان کا وہ چورن، وہ لب و لہجہ، وہ گفتگو، وہ انداز جو وہ اوئے توئے والا لوگوں کو وہ پسند آیا. بھاجی سلطان رہی بنیا، اگلے نے سلطان رہی پسند سی، اللہ اللہ خیری صلی اللہ، انہوں نے ان کو ووٹ دے دیا. اب لوگوں کی رائے ہے، اور بینگ ڈیموکریٹ فرینکلی میں تو اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل عمران خان پر پہلے بھی تنقید کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، ان کے ایکشنز کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے. یہ نہیں میں کہ صرف میری انہوں کو 751 نہیں ہے عمران خان، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا تو ہمیں اس ووٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور میں تو کرتا ہوں. نون لیگ کو بھی اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور بہرحال یہ ہے کہ ریزائن کرنا اور یہ دوسرا آپشن، یہ دو آپشن جو ہیں اس وقت ان کے پاس ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں اور پیپلز پارٹی سے کہ جی اپنا وزیر اعظم لے آؤ تو چلا چلو لو، ہم نہیں چلا سکتے. یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سانوں مار گئی ایبوتی مہنگائی، وہ ایکچولی یہ سمجھ رہے ہیں، اور بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ ان کو مہنگائی مار گئی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو یعنی جن کو لوٹا عمران خان نے مشہور کر دیا، اور بڑا لوٹا کراتا پڑ کے بھاجی ان کے لوکی ووٹراں نے دستا کہ لوٹے سن، ٹھیک ہے، لوگوں نے ان کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ووٹ کے ساتھ. تو وہ ان کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کو نون لیگ کے جو ورکر تھا، جو ووٹر تھا، اس نے اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں پائن اے نہیں ہوئے گا. اچھا یہ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ اپنی پارٹی بدلنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، یا ادھر ادھر ہونا لوگوں پسند نہیں کرتے. یہ ایک ادروائز ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک اچھی بات بھی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اس سارے 3 مہینے کے ٹینیور میں کیا کھویا اور کیا پایا. سب سے زیادہ لوزر میرے خیال میں مسلم لیگ نواز رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے الیکشن یہاں پہ ہار گئی ہے، وہ تو بھاجی پتہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہار گئی ہے. اور ان کا جو بیانیہ تھا وہ لوگوں نے بائے نہیں کیا، مہنگائی کی وجہ سے کیتی کرائی ساری عمران خان دی سی، اور پے کتنے گئی مسلم لیگ نون دے ہوتے. یہی بات جو ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف اس بات کو کہتے تھے کہ اس پاسے نہ جاؤ، کوئی گل نہیں، تسی نواں الیکشن کرا لو. آپ کو یاد ہوگا یہ. لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب اور دیگر جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں اسی ہوں سخت فیصلے کریں گے، مہنگائی کریں گے، ملک نو اسی سیدھا کرنا ہے. اور وہ ملک سیدھا کرنے کی راہ پہ ڈال آیا انہوں نے. میں ایسے ہی یہ بندہ کبھی کہ غلط گل ہے، مہنگائی سے میں بھی بہت زیادہ ظاہر ہے متاثر ہوا ہوں، ہر آدمی متاثر ہوا ہے، ہر مڈل کلاس کا، ہر ورکنگ کلاس کا بندہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن حل کوئی نہیں گا پائن، ٹھیک ہے. ابھی عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی 20 سیٹوں میں سے جتنی بھی وہ لے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں اپنا پریزلائی سے کہ بھاجی اسمبلی توڑو، وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، نئے الیکشن کی طرف چیز چلی جاتی ہے. پریزلائی وزیر اعلیٰ بن گئے تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا رات کو بھی کہ 2 سیکنڈ لواں گا اسمبلی توڑن لگیا میں عمران دے نال بہو جی، اور تھینکس ٹو مونسلائی کہ جڑا میری باہ پھڑ کے من پرلے پاسے لے گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن کی طرف بات جاوے ہی جاوے، پھر رک نہیں سکے گی یہ بات کہ پی کے کی اسمبلی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو بھی توڑ دیں گے. پھر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جناب استعفے جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں انہوں نے نہ منن تے سویرے جا کے قومی اسمبلی بہ جان کہ بھاجی اسی تے کوئی نہیں استعفے دیتے، اسی اے والے سارے آپشنز پورے نہیں کیتے، لہذا اسی دوبارہ آ گیا. یہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، یہ دوبارہ وہ کر لیں گے. تو چیزیں ساری اس وقت عمران خان کی کورٹ میں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ اپنے اس اینگری ینگ مین والے رویے کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جا سکیں گے؟ کیا وہ ہر ایک کو جس کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ان کو یہی کہتے رہیں گے تو کیا ملک آگے چلا جائے گا؟ کیا وہ پچھلے 11 سال سے کہتے رہے اور پھر 3.5 پونے 4 سال حکومت کی تو کیا وہ ملک کو آگے لے کر گئے؟ اب یہ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کا قرضہ دے پائے ودیا پیا، وہ تو دینا پینا ہے، ٹھیک ہے، اور قرضہ بھی اتارنا ہے، ملک بھی چلانا ہے. حالات ہمارے کوئی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے
1 अरब कुछ करोड़ डॉलर की वो रकम आ जाएगी, अगले साल जून तक 7 अरब डॉलर वो देगा। लेकिन वो कर्जा ही है ना, वो केड़ा को तुहानू दे के भुल जाना, ज़कात ते नहीं दे रहा ना, कर्जे हसदा नहीं दे रहा, कर्जा दे रहा, तो उसने सूद समेत वापस लेना है। तो अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान इत्थे भी लड़ाई लड़े, उत्थे भी लड़ाई लड़े, तो क्या जीत जाएगा? मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उनके पास ऑप्शन अब जो बचता है वो सिर्फ एक बचता है, अगर वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं कि जनाब ये सारे यानी शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ नूं फोन कर ले, की फर्क पैंदा है? जिता बंदा अगर नवाज शरीफ नूं फोन कर लेगा कि मियाँ साहब कोई गल नहीं मैं जित गया, फिर क्यों यार, पाकिस्तान तो साढ़े सारे ही है ना, सियासी इख्तलाफ चलता रहेगा, आपकी अदालतों में केस हैं वो चलते रहेंगे, सारा कुछ होता रहेगा, मुल्क अली को राह कर लिए बैठ के, तो ये उनका बहुत बड़ा पन होगा सर। इसके नतीजे में एक एतमाद आएगा, एक मार्केट में एक फ़ज़ा बन जाएगी कि पाकिस्तान जो है ना वो इमर्ज कर रहा है, नए तरीके से सामने आ रहा है। अब माजी देखते हुए इमरान खान से तो लगता कोई नहीं कोई अच्छी हरकत करेगा, क्योंकि वो यही समझ रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब मैं तो इन्होंने चोर डाकू कह के जित गए। बहरहाल अब पता कोई नहीं है, हो सकता है कि उनके पास कोई अक्ल वाला आदमी मौजूद हो और वो ये उनको ये मशवरा दे दे, लिहाजा हो सकता है कि उस तरफ चले जाए। क्योंकि मैं आपसे सच्ची गल करने लगा, वो ये है कि सर पाकिस्तान दे कोल पैसे कोई नहीं, बुरे हाल ते भूखे दिहाड़े, ये हालात हैं पाकिस्तान के। और ये इमरान खान के 20 नशिस्तें जीत जाने से या पंजाब में हुकूमत बना लेने से या नए इलेक्शन की तरफ जाने से ए भाई ने बिल्ली ने वापस कोई नहीं जाना, ओ खलोती ये दाल आके, ठीक है। और आप आंखें बंद कर लें सर, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला तभी हल होगा जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर और उनके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान जो है उसके पास ऑप्शंस हैं बहुत कम। इमरान खान के पास ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, नवाज शरीफ के पास हो सकते हैं, आसिफ जरदारी के पास हो सकते हैं, फजल रहमान साहब के पास हो सकते हैं, न्यूट्रल्स के पास हो सकते हैं, पर पाकिस्तान को पॉइंट ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि पॉलिटिकल हालात को स्टेबल करें तो इकॉनमी ग्रो करेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो सर यहाँ पर मतलब है कि पंजाब दियाँ ज़िमनी इलेक्शन दियाँ सीटां की होंदियां ने, पूरे पाकिस्तान जो इमरान खान जीत जाए, पूरे पाकिस्तान से जीत जाए, इसके बावजूद हालात ठीक नहीं होंगे सर, जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह से नहीं आती कि आप जीत जाएं, क्योंकि आप लोगों को तंग करेंगे तो ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है कि वो तंग नहीं करेंगे, वो भी तंग करेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, कानून के अंदर भी होते हैं, तो अदारे एडे एडे मोरे हुए होंगे ने भाई, जिधरों को बंदा अंदर वड़ के अपना काम करके बाहर आ जाता है। इमरान खान गया आपके सामने, तो मुस्तकबिल में ऐसा भी हो सकता है। अब ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी, इसमें से किसने लूज़ किया? सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ने लूज़ किया सर। और गेन किसने किया? सिर्फ एक शख्सियत ने गेन किया, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। इन 3-3.5 माह के अंदर अगर आसिफ अली जरदारी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं किसी ने सड़क ते खलो के बुरा भला किया होवे महंगाई की वजह तो मैंने जरूर दस देना कि मुझे कोई नहीं मिला, जेड़ा मिले उन्हें नून लीग नूं किया, ठीक है। और जेड़ा मिला उसने कहा जी इमरान खान ने 150 रुपये का लीटर पेट्रोल बेचा सी, ये 250 तो किमें लाए। हालांकि इन्होंने 18-19 रुपये लीटर कम भी किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों को वो एक गुस्सा या लोगों के अंदर एक इनके खिलाफ जो इमरान खान ने नफरत भरी थी, वो सर उसकी नफरत की सियासत जो है ना वो कामयाब हो गई है। अब आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनके पास क्या ऑप्शन हैं? क्या वो अब शहबाज शरीफ साहब फ़र्ज़ करें उन्हें कहते हैं कि भाजी आगे वज़ीर आज़म बनो, तो क्या आसिफ जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फिर मुल्क चल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बचा है जो इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जा सकता है। इस वक्त मौजूदा सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, यानी ये 2-4 दिनों की गल है। ये ढोल टमके जो होंगे ना जितते, ये 2-4 दिन होंगे ने, उस तो बाद भावें ढोल टमके नहीं होंगे। फिर बंदा फोन चुक के वेखता रहता कि फोन आया कि नहीं आया। फिर जो भी फोन आता होता ना वो लगता है ही कि कोई होरी शय वजनी आके, क्योंकि महंगाई नहीं कंट्रोल होनी। महंगाई के मामला तो चलते चले जाने, वो जो जिन है वो तो भाई ने अपनी थां पर खलोता है, खूंखार जिन है महंगाई, वो खड़ा हुआ अपनी जगह के ऊपर। लिहाजा इमरान खान जो हैं वो ये काम कर सकते हैं कि सारों को फ़ोन करें, उनके कहेंगे यार बैठ जाने, चलो कोई गल नहीं, जो मैं तुहानू किया तुसी भूल जाओ, जो तुसी मैनू किया मैं भूल जाना, मुल्क नूं सीधा कर लईए, आपां ते इत्थे ही है ना, फिर लड़ लुड़ लवांगे, कोई गल नहीं, हालात नूं तुसी मशवरे दिओ की करना।
اس طرح کر کے رکھیں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو سر پاکستان کے لیے ہوپ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. بڑے دکھی دل نال میں گل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملک ہے سر, میں تو شیخو پورے نہیں جا سکتا. ان کے پاس تو آپشن ہے نا, امیر لوگ ہیں, کوئی انگلینڈ ٹر جائے گا, کوئی امریکہ ٹر جائے گا, انہوں نے تو فرق نہیں پینا. میں اور تسی کتنے جاؤں گے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور چلے بھی جائیں یار, جو چلے گئے چھوڑ کے پاکستانی باہر, انہوں نے دل ایتھے نہیں تڑک دے. ملک ہے ہمارا سر, جڑا نے ساڈیاں, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تو میں اس لیے بڑا دکھی ہوتا ہوں اور میں نے یہ بات کی ہے آپ کے سامنے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے شروع میں کہا کہ نیوٹرلز نے کمال کر دیا. دیکھیں یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. میرے اپنے جو ذرائع بھی ہیں اور میرا اپنا جو ایک میں نے ہلکے ادارے لاہور کے پھرے ہیں, ان کو پھر کے میں نے دیکھا ہے سر, نیوٹرلز ایکٹیو نہیں ہوئے سر اس پورے الیکشن کے اندر, بالکل ایکٹیو نہیں ہوئے. انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. انہوں نے واجہ ماریاں بہت ساریاں, عمران خان نے بھی ماریاں, انہوں نے شیر رشید نے بھی ماریاں, انہوں نے ایس پاسے بھی کوئی تھوڑا جا ہویا کہ بھائی کچھ کرو کراؤ, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آپ کی کپ آف ٹی ہے, یہ آپ جانے ایک کپ جانے توڑ دیو, انہوں بنا لو, انہوں چینی پا لو, لون پا لو, انہوں جناب سر تے ڈول لو یا پی لو, یہ آپ کا کام ہے, ساڈا کام نہیں گا. اور یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ جو ول آف دا پیپل ہے نا سر, وہ اس طرح سے سامنے آتی جیسے کل آئی. کل کا الیکشن ہوا ہے سر, کوئی بندہ یعنی تحریک انصاف کا ہو شہباز گل کو چھوڑ دے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے کیونکہ انہیں سویرے 8:30 بجے کھپ آتی سی کہ جناب دھاندلی شروع ہو گئی, اس کو چھوڑ دے. ادروائز عمران خان ہو گئے, یہ اپنا فواد چودھری صاحب ہو گئے, ادھر سے حمزہ شہباز شریف ہو گئے, مریم نواز ہو گئیں, ان سب نے کہا کہ الیکشن بڑا شفاف ہو گیا. رزلٹ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, جیسے ہی رزلٹ آنے شروع ہوئے سب نے اس بات کو تسلیم کیا. اور پھر یہ خطرہ شروع ہوا کہ جناب نیوٹرلز کو کارروائی کرن گے, اور جیسے 2018 میں RTS بٹھایا گیا تھا, اس طرح کا کوئی سسٹم ہے, وہ تو نہیں, RMC اسے کہتے ہیں شاید, وہ بٹھا دیا جائے گا اور رزلٹ رک جائیں گے, تو پھر رزلٹ آن گے تو پھر نون لیگ جیت جائے گی. اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. یہ ٹویٹر کے اوپر بہت ساری جو ہے اپنا تحریک انصاف کے لوگ, انہوں نے اس بات کو بار بار اس حدثے کا اظہار کیا ہوا تھا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو ٹرو رزلٹ ہے وہ سامنے آ گیا. اب خیریت اور عافیت اسی میں ہے کہ اس رزلٹ کو عوام کے موڈ کو دیکھیں اور ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف سارے جنے سر جوڑ کے بیٹھیں. اگر نہیں بیٹھیں گے تو پائن پھر اللہ حافظ ہے. پھر آپ سب کو اور مجھے پاکستان کے لیے ویسے بھی دعا کرتے رہنے ہیں, پھر سانو سارے دعا کرنی چاہیے کیونکہ مہنگائی دا جن پائن اتھے کھلوتا جے. انہیں اے جت یا ہار ویکھ کے اپنیاں نہ اکھاں بند کیتیاں نہ روک کسی اور پاسے موڑیا, وہ وہیں پہ کھڑا ہے. تو میرا اپنا یہی خیال تھا. باہر آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.